ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ توجہ کریے گا ذرا، ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا ہے، سورہ مزمل میں 73ویں سورہ کی 15ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا ہے وہ ایسا ہی رسول ہے جیسا رسول ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ حضور کے لیے، سرور کائنات کے لیے، ہمارے آپ کے پیغمبر کے لیے، جن کو قرآن نے کبھی ناتنا کوثر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی تلک رسول و فضلنا بعضهم علی بعض کہا، کبھی ثم ارسلنا کتاب کہا، کبھی جاہدوا فی سبیل اللہ کہا، کبھی حول کہا، کبھی خاتم النبیین کہا، کبھی داعی الی اللہ کہا، کبھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا، کبھی ذی الدارین کہا، کبھی سراج منیرہ کہا، کبھی شاہد و مبشر نذیرہ کہا، کبھی صراط مستقیم کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا۔ اس رسول کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا ہے، توجہ رکھیے گا، ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا ہے وہ ویسا ہی رسول ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ بہت حساس ہو کے اور بالکل لفظوں میں غور کریے گا، ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا ہے وہ ویسا ہی رسول ہے۔ کما، یہ جو کاف آیا ہے تشبیہ کے لیے آیا ہے، کس کے لیے؟ تشبیہ کے لیے، مشابہت کے لیے۔ ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا وہ ویسا رسول ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے فرعون کی طرف کسے بھیجا تھا؟ تو ہم نے سورہ مومن، جس کا دوسرا نام ہے سورہ غافر، 40واں سورہ ہے، 23ویں 24ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ بالتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا خالی ہاتھ نہیں، بے آیاتنا، ہم نے اپنی نشانیاں دی، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور سلطان مبین عطا کیا۔ توجہ یہ رہے کہ تمہاری جانب جو رسول آیا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ تشبیہ ذہن میں رکھیے گا اور اس تشبیہ کے تناظر میں گفتگو سنیے گا۔ ہم نے فرعون کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر اور سلطان مبین دے کر۔ پروردگار کہاں بھیجا؟ آپ پڑھو آئے، اِلیٰ فرعون وحامان وقارون، ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ چوتھا نام اللہ نے نہیں لیا تو میں کیوں لوں؟ بھائی نام تو دیجیے، فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا اور قارون کی طرف بھیجا، تو کیا ان تینوں نے مان لیا جناب موسیٰ کو نبی؟ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تینوں نے مل کے کہا یہ جادوگر بھی ہے، جھوٹے بھی ہے۔ اب ایک جملہ کہوں میں، تمہاری جانب جو رسول آیا وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا۔ تو فرعون کی طرف بھیجا ہے اللہ نے جناب موسیٰ کو، ہماری طرف بھیجا ہے فخر موسیٰ کو، ہماری طرف بھیجا ہے حضور کو، سرکار ختمی مرتبت کو، فرعون کی طرف بھیجا جناب موسیٰ کو۔ تو یہ آنے والا نبی تو موسیٰ جیسا، آنے والا نبی ہے موسیٰ جیسا، اور موسیٰ گئے فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ اگر اپنے جیسا کہنے کا شوق ہے تو فخر سے کہو ہم فرعون جیسے، حامان جیسے، قارون جیسے۔ تشبیہ تو بالکل مکمل ہے، ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا وہ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو فرعون کی طرف جناب موسیٰ کو بھیجا، فرعون، حامان اور قارون، تو انہوں نے مانا نہیں۔ اچھا دیکھیے فرعون کون ہے؟
میں کیسے کہوں، سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہو گئی کہ ہم نے فرعون کو ایک مخصوص نام سمجھ لیا۔ فرعون ایک پرٹیکولر نام نہیں ہے، فرعون مسلسل ایک کردار کا نام ہے، فرعون ایک سیرت کا نام ہے۔ ہم نے کیا سمجھا کہ ہم نے کہا فرعون تو جناب موسیٰ کے زمانے میں چلے گئے ڈائریکٹ تو وہی فرعون، جبکہ ہمارے ہاں ایک عالم گزرے حافظ فرمان علی صاحب، انہوں نے اپنے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرعون کا نام ولید بن مسعود تھا۔ جی ہے جی، فرعون کا نام ولید بن مسعود تھا۔ اتنا تو پتہ چل گیا ولید نام کے پرانے فرعون ہوتے ہیں۔ تو معاملہ کیا ہے؟ کہا اس کا نام ولید بن مسعود تھا۔ تو فرعون کیا ہے؟ فرعون کسی ذات کا نام نہیں ہے، فرعون ایک کریکٹر کا نام ہے، فرعون ایک سیرت کا نام ہے، فرعون ایک فکر کا نام ہے، فرعون ایک مزاج کا نام ہے، فرعون ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ تو بھیا فرعون کہتے کسے ہیں؟ فرعون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرعون کی تعریف کیا ہے؟ کسے کہے فرعون؟ یاد رکھنا، فرعون کہتے اسے ہیں جو نہ ہو اور بن جائے۔ تینوں نے مل کے کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ جھوٹے بھی ہیں۔ اس نے کہا فرعون نے، حامان نے اور قارون نے، تمہاری جانب جو رسول آیا وہ کیسا ہے؟ جیسے اب اتنا تو سمجھ جائیے کہ جو موسیٰ پر الزام اور بہتان لگائے قرآن کے نقطہ نظر سے یا تو فرعون ہوگا، آپ سمجھ نہیں پا رہے میرے بھائی، ذرا غور کریے، یا فرعون ہوگا یا حامان ہوگا یا قارون ہوگا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فرعون ہوگا، حامان یا قارون، پروردگار جناب موسیٰ کو بھیجا، اور یہ تین موسٹ وانٹڈ نام، فرعون کتنا بڑا نام، حامان کتنا بڑا نام، قارون کتنا بڑا نام، اور نام بھی ہے کردار بھی ہے۔ فرعون سلطنت کی علامت، حامان شاطرانہ چال کی علامت۔ کیسے سمجھاؤ گے میرے بھائی؟ فرعون سلطنت کی علامت، حامان شاطرانہ چالوں کی علامت، قارون دولت کی علامت۔ قارون دولت کی علامت، شاطرانہ چال کی علامت، سلطنت کی علامت۔ ان تینوں فکروں نے کبھی نبی کو نبی نہیں مانا۔ پروردگار اکیلے جناب موسیٰ، سامنے یہ فرعون، حامان، قارون، یہ جناب موسیٰ کا میسج کیسے آگے بڑھے گا؟ دشمن کمزور ہو تو دب کے گھر بیٹھے گا، لیکن یہ تو طاقتور ہے، یہ تو سامنے آئیے، مقابلہ کریں گے، تو دین موسیٰ آگے کیسے بڑھے؟ موسیٰ کا میسج کیسے آگے بڑھے؟ یہ پیغام آگے کیسے بڑھے؟ آواز قدرت آئی، دین میرا ہے فکر تم نہ کرو، دین میرا ہے فکر تمہیں کیوں ہے؟ موسیٰ کو میں نے نبی بنایا، میں نے بھیجا، اب یہ میری ذمہ داری ہے، دین بچانے والے بھی میں بھیجوں گا، فرعون بھی مٹائے گا، حامان بھی مٹائے گا، قارون بھی مٹائے گا، تینوں مٹ جائیں گے، دین نہیں مٹے گا۔ فرعون کی کوشش موسیٰ کا مشن آگے نہ بڑھے، قارون اور حامان سب کی تمنا کہ موسیٰ کا میسج آگے نہ بڑھے، تو پروردگار دشمن تو بتا دیے کہ دین ہے، یہ بھی بتا دے کہ موسیٰ کے دین کو کتنے بچائیں گے۔
نہیں ہے, یہ اللہ کی آیت ہے کہ دین بچائیں گے 12, دین بچائیں گے 12. جملہ کہوں, ہم سے کہتے ہو اپنے 12 کے نام قرآن میں دکھاؤ, ارے تم موسیٰ کے 12 کا دکھاؤ. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے, نام کہاں ہے؟ صرف کائنات بتائی گئی, جو دین بچائیں گے وہ 12 ہوں گے. اب میں اور جملہ آگے بڑھ کے کہوں, جناب موسیٰ کے 12 میں سے آخری کا نام ہے عیسیٰ. بیدار نہیں ہے آپ, میں سننا چاہ رہے ہیں. جناب موسیٰ کے 12 میں سے آخری کا نام ہے عیسیٰ, ہمارے 12 میں سے آخری کا نام ہے وہاں آخری, یہاں آخری. اور آگے بڑھ کے کہوں, وہ بھی طاہرہ کا بیٹا, وہ بھی طاہرہ کا بیٹا, یہ بھی طاہرہ کا بیٹا, وہ بھی صدیقہ کا بیٹا, یہ بھی صدیقہ کا بیٹا, وہ مریم کا چاند, یہ نرجس کا چاند. وہ بھی طاہرہ کا بیٹا, یہ بھی طاہرہ کا بیٹا, وہ بھی صدیقہ کا بیٹا, یہ بھی صدیقہ کا بیٹا. اس نے اتفاق کہوں یا اللہ کی مصلحت کہوں, وہ بھی پردہ غائب میں, وہ بھی پردہ غائب میں, یہ بھی پردہ غائب میں. کہنے لگے جناب یہ تو برابری ہو گئی, یہ تو اکول ہو گئے دونوں. وہ بھی طاہرہ کا بیٹا, یہ بھی طاہرہ کا بیٹا, وہ بھی پردہ غائب میں, یہ بھی پردہ غائب میں. ہم نے کہا جلدی نہ کریے, ارے ظہور تو ہونے دیجیے. پردہ غائب میں تو دونوں ہیں, جب ظہور ہوگا تب پتہ چلے گا. ایک نماز پڑھے گا تو نماز پڑھائے گا. وسیلے سے مرد مومن اقبال حسین کو دل کا دورہ پڑا ہے, بیویوں نے شفاعت کلی والی ہے. آپ قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیں. اب آپ نے اور کیا, آپ ذرا دیکھیے, تسبیح کو آگے بڑھائیے. اللہ نے کیا کہا کہ تمہاری جانب جو رسول اللہ کا وسیع جیسے ہم نے, بولیے میرے بھائی. اچھا دیکھیے, سوچنے کی بات ہے کہ نہیں, نبی کتنے 1,24,000, قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 26 نبیوں کا ذکر ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ تمہاری جانب جو رسول آیا ویسے رسول ہے جیسے آدم, جیسے ابراہیم, جیسے اسماعیل, کسی سے نہیں تشبیہ دی. اگر تشبیہ دی تو کس سے دی؟ تو کیا ان کی خاص بات تھی؟ بالکل نہیں کر رہا. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے. میں پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. اور نبیوں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا بھائی؟ اللہ کو کسی سے خدا نماز اللہ عزت بلا کوئی معاملہ تھا نہیں تھا. تو پھر جناب موسیٰ نے کیوں تشبیہ دی؟ جہاں پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آخری نبی کی تشبیہ کسی نبی سے نہیں دی ہے, وہی پورے قرآن میں اللہ نے کسی نبی کی ماں پر وحی نہیں کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. کسی نبی کی ماں پر وحی نہیں, جناب حاجرہ پہ وحی نہیں کہ اسماعیل کو دودھ پلاؤ, جناب سارہ پہ وحی نہیں کہ اسحاق کو دودھ پلاؤ, جناب مریم پہ وحی نہیں کہ عیسیٰ کو دودھ پلاؤ. اگر وہی ہے تو جناب موسیٰ کی ماں پر, اگر وہی ہے تو جناب موسیٰ کی ماں پر 28واں سورہ, سورہ قصص 27ویں آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعْهُ, ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی, اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. معبود وحی کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو ماں خود پلائے گی, یہ تو ماں خود پلائے گی, وحی کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر وحی کرنا تھا تو ہر نبی کی ماں پر وحی کرتا, ہر نبی کی والدہ پہ وحی ہوتی کہ اپنے بچے
بچے کو دودھ پلاؤ. یہ جناب عیسیٰ کی ماں پر وہی کیوں؟ کہا تاکہ جب تم قرآن کو پڑھو اور یہ سمجھو کہ آنے والا پیغمبر موسیٰ جیسا، جب موسیٰ کی سگی ماں اپنے بیٹے کو بغیر وحی کے دودھ نہ پلائے تو تم فضل موسیٰ کو کسی کا دودھ نہ پلانا. اچھا 12ویں آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. ہم نے موسیٰ کی ولادت سے پہلے تمام دائیوں کو دودھ حرام کر دیا. یہ قرآن ہے بھائی جان، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان نہیں. اللہ کا کلام ہے. ہم نے موسیٰ کی ولادت سے پہلے سب دائیوں کو دودھ حرام کر دیا. اور یہ تو ہو گیا قرآن. اب لکھا ہے سب نے تاریخ میں قصص الانبیاء میں لکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں آئی، ایک دو نہیں. جب فرعون بلانے والا ہو تو بھائی کوئی کمی تھوڑی ہوگی، آنے لگی. لیکن جناب موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں دیا. سب نے لکھا نہیں دیا. ہم نے کہا بھیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آنے والی یا کافرہ تھی یا مشرکہ، آنے والی یا کافرہ تھی یا مشرکہ تھی. ہم نے کہا آپ نے جناب موسیٰ کے کان میں کہا تھا. یہ جناب موسیٰ کو میسج بچپنے میں آپ نے دیا تھا کہ وہ کافرہ آ رہی ہے، مشرکہ آ رہی ہے، دودھ نہ پینا. کہا نہیں ہم نے نہیں کہا. تو پھر کہا نبی خود جانتا ہے کافر کون ہے. مشرک کون ہے؟ ارے عیسیٰ تو بچپنے میں جانے، محمد مصطفیٰ جوانی میں نہ جانے. کون ہے کیا معاملہ ہے؟ اچھا دیکھیے کوششیں ہوئی لیکن نہیں کیا گیا. جناب موسیٰ کی بہن ام کلثوم، اللہ نے ان کے کردار کا ذکر کیا ہے. جناب موسیٰ کی بہن کا کلثوم نام ہے. کام صرف اتنا ہے کہ جب ماں نے اپنے بیٹے کو نیل کے حوالے کیا تو جناب موسیٰ کی بہن نیل کے کنارے کنارے اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار تک آ گئی. اب میں کیسے کہوں چولہا، اگر ایک بہن تھوڑی دیر چل کے بھائی کی محبت میں ظالم کے دربار میں آ جائے تو قرآن میں آیت بن جائے. سمجھے نہیں میرے بھائی؟ ایک بہن اگر اتنا کام کرے تو قرآن میں آیت بن جائے. اب اگر کوئی بہن بھائی کے مقصد کو بچا لے کام کیا ہوگا؟ اس کی منزلت بڑی عجیب ہوگی. اب آپ دیکھیے دربار، جناب موسیٰ ماں نے بیٹے کو نیل کے حوالے کیا اور کہہ دیا. جناب موسیٰ آیت آ گئی جناب موسیٰ کی ماں کے لیے کہ بی بی آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. بی بی ہم اس کو پلٹائیں گے، ہم آپ کی طرف پلٹائیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے. آپ گھبرائیے نہیں. جناب موسیٰ ہیں، نیل کی موجیں ہیں، صندوق بند ہے. اب مجھے پتا نہیں کہ بند صندوق میں اللہ نے کیسے انتظام کیا. صندوق بند ہے، کیسے معاملہ ہے؟ بند صندوق سمجھ میں آتا ہے، بند کعبہ سمجھ میں نہیں آتا. صندوق بند ہے، نیل کی موجیں ہیں. چلا فرعون نے کوشش کی. دیکھیے جسے ہم صندوق کہتے ہیں اسے قرآن نے تابوت کہا ہے. جسے ہم صندوق کہتے ہیں سورہ بقرہ میں اسے دکھایا کہ بہت زیادہ وقت ہو جائے گا آپ گھبرانے لگیں گے. جسے ہم نے صندوق کہا ہے قرآن نے اسے، اب میں کیا کروں، اللہ کے لفظ اگر اتنا ہی پسند ہے تابوت. اچھا فرعون نے جب یہ دیکھا کہ کچھ آ رہا ہے، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بڑھا، لیکن صندوق آ رہا ہے، آتا ہوا صندوق وہ پیچھے ہٹ گیا. آج تک یہ راز سمجھ میں نہیں آیا.
کہ خود سے ہٹا تھا یا ہٹایا گیا تھا؟ بھائی اس نے کوشش کیا آ رہا ہے، آیا اپنا اٹھا لے. ایک بار ٹرائی کیا، چلا گیا، چلیے اتفاق تھا، ہو گیا. دوسری بار، تیسری بار، خدا کی قسم فرعون کوشش کرتا رہا لیکن تابوت کو مس نہ کر سکا، صندوق کو چھو نہ سکا. ادھر جناب آسیہ جو مومنہ ہے انہوں نے ہاتھ پھیلایا، جو صندوق پیچھے جا رہا تھا. اب یہ سب باتیں ہم نے تھوڑی بنائی ہے، یہ ہمارے گھر ہوئے قصے تھوڑی ہے. فرعون نے کوشش کی، تابوت نہیں آیا، مومنہ نے ہاتھ بڑھایا، آ گیا. تو 1400 برس سے بھی بہت پہلے فیصلہ ہو گیا کہ فرعون چاہے کل کا ہو یا آج کا ہو، تابوت کو چھو نہیں سکتا. تو دلیل بن جائے گی کہ پوسیبل ہے، رہ سکتا ہے. ادھر گود بدلی، ایکشن بدلا. ادھر جناب موسیٰ حضرت فرعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں آئے تو بھائی کیا کیا ہے تو آپ جانتے ہی ہیں نا. تماچا لگا، یہ وہی بچہ تو نہیں، یہ وہی بچہ تو نہیں. چکی سے اب کاہنوں کی بات یاد آ گئی. پیشن گوئی جو پہلے کیا، یہ وہی بچہ تو نہیں.
जनाब आसिया ने कहा नहीं नहीं, बच्चों की आदत होती है हाथ चलाने की। तेरा चेहरा आगे आ गया, कहता आसिया तमाचा मैंने खाया है, बच्चों वाला हाथ नहीं है। ये बच्चों वाला हाथ नहीं है, तमाचा मैंने खाया है। अब साहिबान विला तशरीफ फरमा है, मौला के चाहने वाले बैठे हुए हैं। अब जुमला मैं कहूंगा, समझना आपका काम है। तारीख इस्मत के दो ही तो तमाचे मशहूर हैं। तारीख इस्मत के दो ही तमाचे मशहूर हैं। एक जो मूसा ने फिरौन को मारा, एक मेरे मौला ने अबू जहल को मारा। वैसे ही जैसे हमने फिरौन की तरफ भेजा था। अल्लाह ने सूरह ताहा में जनाब मूसा से कहा, ये 20वां सूरा है, 24वीं आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा। मूसा फिरौन की तरफ जाओ, सरकश हो गया। अल्लाह ने जनाब मूसा ने क्या कहा? फिरौन की तरफ जाओ, वो ऑर्डर है, हुक्म है अल्लाह का जनाब मूसा को कि जाओ फिरौन की तरफ, वो सरकश हो गया। क्या करना चाहिए जनाब मूसा को? अल्लाह ने कहा क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए ना। तबलीग करें, हिदायत करें, उसे समझाएं, गाइड करें, रास्ते में लेके आए, हकीकत बताएं। अल्लाह ने कहा जाओ, सरकश हो गया। जनाब मूसा ने कहा काला रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। आप तो ऐसे बिल्कुल खामोश हैं जैसे कोई मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। होना तो ये था कि इधर अल्लाह ने कहा फौरन काम शुरू, लेकिन क्या कहा? परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरे कौल को आसान बना दे, मेरे काम को आसान बना दे, और मेरे लिए तू बना दे मेरे खानदान से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर। अल्लाह ने कहा तबलीग करो। इन्होंने बड़ा लंबा प्रोसीजर सामने रख दिया, परवरदिगार ये मामला है, तबलीग जब करूंगा जब वजीर मिले, तबलीग जब करूंगा जब जानशीन मिले। देखता हूं मेरा कौन कौन सामने समझता है। तुम्हारी जानिब जो रसूल आया वैसे ही है जैसे हमने मूसा को भेजा था। जनाबे मूसा ने तबलीग शुरू न की जब तक हारून वजीर न मिल गए। नहीं समझे अभी आप? नहीं समझे? नबी की जिंदगी 63 साल, 40 साल खामोश क्यों है मोहम्मद? 40 साल मोहम्मद खामोश नहीं है, अली की आमद का इंतजार है। ये 40 साल बिला सबब खामोश नहीं है। 40 साल इसलिए खामोश है कि वजीर आ जाए, वसी आ जाए, जानशीन आ जाए। अच्छा जनाब मूसा ने क्या कहा? परवरदिगार काम शुरू करूंगा, सीने को कुशादा कर दे, और मेरे लिए वजअल ली, थोड़ा सा इनमें बहस कर लूं, वजअल तू बना, ली मेरे लिए, वजीर वजीर मिन से अहली मेरे खानदान। समझ? लफ्ज़ तर्जुमा कर रहा हूं, हारून अखी मेरे भाई हारून को। जनाब मूसा सब कुछ तो बता दिया, खुद बना लो। सब कुछ तो बता दिया, नाम भी बता दिया, खानदान भी बता दिया, रिश्ता भी बता दिया। अब देर क्या है? खुद बना लो। काम मैं जान
بات ادھوری رہ جائے گی. یہ جو اللہ نے تشبیہ دی ہے تمہاری جانب جو رسول آیا, یہ تشبیہ فضیلت کے اعتبار سے نہیں ہے. کبھی یہ نہ سوچ لینا کہ فضیلت میں دونوں برابر ہو گئے. یہ تبلیغی حالات کی تشبیہ ہے, تبلیغی کنڈیشن کی اور اس سچویشن کی تشبیہ دی گئی ہے جو دونوں کے سامنے کریٹ ہوئی ہے. ورنہ فضیلت میں کہاں مقام مصطفیٰ, کہاں جناب موسیٰ. یہ جناب موسیٰ کے بھی نبی ہے. جناب موسیٰ کو بھی نبوت نہ ملے, اگر ان کی نبوت کا اقرار نہ ہو تو فضیلت میں برابر نہیں. فضیلت میں بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے. اب سنیے آگے, جناب موسیٰ کوہ طور پہ جانے لگے. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے آیت بنا دی, فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. موسیٰ ہم سے بات کرنے آ رہے ہو, اپنی جوتیاں اتار کر. کبھی تھوڑی علمی باتیں بھی سمجھا کریں آپ. فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. موسیٰ ہم سے بات کرنے آ رہے ہو تو اپنی جوتیاں اتار کر آؤ. تم طوٰا کی مقدس وادی میں آ رہے ہو, نالین اتار کے آؤ. اب بھی سمجھانا پڑے گا کہ کیا فرق ہے محمد اور موسیٰ میں. اپنی نالین اتار کے آؤ, یہ ہے جناب موسیٰ. اللہ سے بات کرنے جائیں تو جوتیاں اتار کر جائیں, وہ ہے مقام مصطفیٰ. شب معراج جب جائے تو پہلے آسمان پہ بھی جوتیاں ہیں, دوسرے پہ بھی جوتیاں ہیں, تیسرے پہ بھی جوتیاں. وہاں نالین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بھی بتاؤں, نالین موسیٰ اور ہے, نالین مصطفیٰ اور ہے. اب آپ دیکھیے, اچھا نبی شب معراج جوتیاں پہن کے گئے, نالین کے ساتھ گئے. چلو میرے ساتھ سب نے کی, یا رسول اللہ اتنا بڑا سفر کریں گے, مقدس سفر ہے, آسمان, 2 آسمان, 3 آسمان, جیسے کتنا ہے. آپ نالین اتار دیں, جوتیاں اتار کے جائیں. مسکرا کے سرکار نے فرمایا نالین ہی تو فیصلہ کرے گی معراج کا. نالین ہی تو فیصلہ کرے گی معراج کا. میں نے کہا سرکار جوتیوں سے کیا فیصلہ ہوگا؟ کہ میری معراج پر اختلاف کیا جائے گا. کچھ روحانی کہیں گے, کچھ جسمانی کہیں گے. تو جب کہیں معراج روحانی ہوئی تو تم پلٹ کر کہنا کہ نالین کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے, روح کو نہیں ہوتی. بابرکت وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی راتوں رات, یہ خود تھوڑی گئے تھے اپنی مرضی سے. یہ اپنی مرضی سے نہیں گئے, اور نہ معراج ان کے لیے کوئی بڑی بات ہے. ان کے لیے معراج رات کی بڑی بات نہیں ہے. ان کا تو گھر ہے. نہیں, جملے کو بدل کے کہوں, یہ جہاں آ جائے وہی معراج ہے. یہ جہاں قدم رکھ دے اسی کا نام معراج ہے. اچھا جب جانے لگے تو جبریل آئے تھے اسپیشل کنفرنس کے ذریعے. اللہ نے بلوایا تھا, یہ لے کے گئے, کیسے گئے, کہاں سے گئے, کیا کیا ہوا, یہ سب بڑی عجیب بات ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لے جانے والا تھا یہ کتنا پکا ساتھی تھا بتائیے. جناب جبریل بھائی یہ تو مکے مدینے کے تھوڑی کے ساتھ ہے, یہ پہلے آسمان پہ بھی نبی کے ساتھ ہے, دوسرے پہ بھی ساتھ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, پانچویں پہ, چھٹے پہ ساتھ. ساتھ ہے نا, ہوا میں بھی ساتھ, فضا میں بھی ساتھ, خلا میں بھی ساتھ. جبریل سے بڑا صحابی ہے ہی نہیں محمد کا. آپ بہت ہلکے میں لے رہے اس بات نہیں, بہت بڑا بھائی. جبریل سے بڑا کوئی صحابی, جتنے بھی صحابی ہیں سب اسی زمین کے ہیں, اور کبھی ہے کبھی نہیں. لیکن چلیے ہم مانتے ہیں اسی زمین کے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا. اتنا بڑا صحابی, اتنا بڑا صحابی ایک پوائنٹ پہ آ کے کہتا ہے سرکار
نہیں جا سکتا. اگر بات یہیں پہ ہوتی کہ اب نہیں جا سکتا تو ہمیں بھی صبر آ جاتا. اگر بات یہیں پہ فل اسٹاپ ہو جائے کہ اب نہیں جا سکتا تو ہمیں بھی سکون مل جاتا. چلیے چھوڑی جانے دیجیے. کہتے ہیں اگر چلا گیا تو جل جاؤں گا. اگر چلا گیا نہیں سمجھے بھیا. اچھا جبریل نے کہا کہ گیا جل جاؤں گا تو ٹھیک ہے, نبی کو کیا کہنا چاہیے, سرکار کو کیا کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ آئے ہو جلو گے نہیں. نبی نے نہیں کہا, جبریل نے کہا جل جاؤں گا, نبی چپ رہے. فیصلہ تو کر دیا, میرے ساتھ جلنے سے تھوڑی بچایا کر. کچھ سال پہلے کچھ علی کے دیوانے کے قبروں کو نکالا گیا تھا. نکالا گیا تھا, نہ چہرہ بدلا نہ نور میں کمی آئی. ایسے جیسے بالکل تازہ, ڈیڈ باڈی بھی خراب نہ ہوئی. ہمارے تو نکال کے دیکھ لیے, اپنے بھی نکال کے دیکھ لیے. فضیلت سرکار جا نہیں سکتا. تو نبی چلے گئے. حضرت جبریل اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, پیچھے چلے آئیے, واپس چلے جائیے, نہ جانے کتنی دیر میں آئیے. تھوڑی دیر کھڑے رہے, نظروں سے غائب ہو گئے. نور کا دریا ہے, نور کا سمندر ہے, کہاں چلے گئے, آپ جائیے. نہ جانے کب آئے. جبریل نے کہا محمد کب آتا ہے. محمد زبان دے کے گئے کہ میں آؤں گا, میں آؤں گا. میں نے کہا جناب جبریل آپ اتنی دیر کیا کر رہے ہیں کھڑے ہو کے. کہا محمد کا انتظار کر رہا ہوں, میں محمد کا انتظار کر رہا ہوں. اب آپ سمجھ لیجئے, جبریل نے اول محمد کا انتظار کیا, ہم آخر محمد کا انتظار کر رہے ہیں. وہاں بھی انتظار تھا, یہاں بھی انتظار تھا. بس میرے عزیزوں, اب آپ سمجھیے کہ ان کی فضیلت اور ان کی عظمت نہ جانے ایک راز تھا جو حبیب اور محبوب کے درمیان تھا. لیکن یہ دین کو بچانے والے, دین کی بقا اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اور